بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج ہم نے بات تو کرنی ہے 28ویں ترمیم کے بارے میں، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ جی 28ویں ترمیم آئے گی اور ضرور آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور موضوع بھی بڑا اہم ہے، اور وہ موضوع ہے عمران خان صاحب کی آنکھوں کی صحت، یعنی کہ ان کی جو آئیز کا پرابلم تھا وہ ابھی تک زیر بحث ہے، اور تحریک انصاف جو ہے وہ اب یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ آنکھیں اگر ٹھیک ہو رہی ہیں اور کوئی امپروومنٹ ہو گئی ہے تو پھر ہم نے دھرنا جو ہے وہ جاری رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ تو ابھی بھی ان کی میٹنگ چل رہی ہے، تو لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی شامل ہو گیا، اور وہ ہے سابق چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور صاحب کا ایک بیان ہے، اور علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کل کہا ہے، ذرا سنیے۔ میں آپ آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ محسن نقوی نے جتنی کوشش کی ہے کہ عمران خان رہا ہو جائے اور مسئلہ حل ہو جائے، اتنی کوشش ان سب میں کسی نے بھی نہیں کی پرلے کیمپ میں۔ میں آنوز کہتا ہوں یہ بات، اور میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں، اس نے ہمارا ظلم بھی کیا، عمران خان صاحب غصہ تھا، ہمیں بھی غصہ تھا۔ محسن نقوی واحد انسان ہے جو فیلڈ مارشل کے سامنے بات بھی کر لیتا ہے، یہاں پہ میں نے اور نہیں دیکھے۔ محسن نقوی خان کے لیے اس کے ساتھ بھی بولا ہے۔ اب ذرا آپ اس پہ غور کریں، یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں نا علی مین گنڈا پور صاحب نے، جو کہ اب چیف منسٹر نہیں ہیں خیبر پختونخوا کے، اگر یہ آئی وٹنس ہے کہ واقعی اگر محسن نقوی صاحب نے عمران خان کی رہائی کے لیے بہت اعلیٰ سطح پہ بات کی ہے، تو یہ بات انہوں نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ یہ آج ہی یہ بات انہوں نے کیوں کی ہے، اور اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اور پھر انہوں نے یہ بات کر کے محسن نقوی صاحب کو بھی ایک پریس کانفرنس کرنے پہ مجبور کر دیا۔ انہوں نے کیا کہا، ذرا وہ بھی سن لیں۔ آج ہم نے گور صاحب ان کو انفارم کیا کہ جی کیونکہ آپ چیئرمین ہیں تو ہم آپ کے سامنے ان ڈاکٹرز کی موجودگی میں جو بھی چیک اپ ہوگا آپ خود وٹنس کر لیں اور آپ پٹیالہ جیل پہنچ جائیں۔ لیکن گور صاحب کا جواب آیا کہ نہیں، ان کی پارٹی سے مشاورت ہوئی ہے، وہ نہیں آ سکیں گے۔ جو علیمہ خان صاحبہ ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ اگر یہ ہم مان گئے سارا کچھ تو یہ ایشو ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا۔ انہی کی وجہ سے 3 دن میڈیکل چیک اپ نہیں ہو سکتے۔ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ سارے تقریباً آن بورڈ ہوتے تھے، لیکن علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اس کو ویٹو کرتی تھی، اور آپ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے جا کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ بیرسٹر گوہر صاحب کا نام لے رہے ہیں کہ جی وہ تھے، ان ساری کوششوں میں شامل تھے، انہوں نے گنڈا پور صاحب کا نام نہیں لیا۔ تو یہ بڑا معاملہ جو ہے یہ پیچیدہ بھی ہے اور پراسرار بھی ہے، کیونکہ اخبارات کی ہیڈ لائنز لگوا دیں گنڈا پور صاحب نے کہ محسن نقوی صاحب نے کوئی کردار ادا کیا۔ انہوں نے آج یہ بھی واضح کر دیا کہ میں آج کل عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کوششیں نہیں کر رہا۔ تو ہمارے ساتھ آج گفتگو کے لیے موجود ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب، وزیر مملکت برائے قانون و انصاف، اور ہمارے ساتھ آج پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں بیرسٹر ضمیر گھمرو صاحب، جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بھی ہیں۔ اور آج اصل میں کیونکہ ہم نے گفتگو تو 28ویں ترمیم کے بارے میں کرنی تھی، بیچ میں یہ والا مسئلہ بھی آ گیا، تو تھوڑا سا ذرا عقیل ملک صاحب آپ بتائیں گے کہ یہ جو گنڈا پور صاحب نے گفتگو کی ہے محسن نقوی صاحب کے بارے میں، تو انہوں نے تو آج پریس کانفرنس کر کے کہا کہ آج کل تو میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی عمران خان کو رہا کرنے کی۔ تو گنڈا پور صاحب نے یہ بات کیوں کی ہے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ میر صاحب۔ بات یہ ہے کہ یہ میرے لیے بھی نیوز ہی تھی ٹو اے گریٹر ایکسٹینٹ کہ جو کوششیں اگر جن کی وہ ذکر کر رہے ہیں، جن کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں، اور واضح طور پہ میں یہی کہوں گا کہ آئین اور قانون کے مطابق ہی کسی کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوششیں جس کا ذکر کیا گیا کہ یہ کوششیں ہوئیں، اس پہ تھوڑی بہت تو گفتگو کی انہوں نے، لیکن اس پہ باقاعدہ طور پہ اگر تمام تر باتیں وہ تفصیلاً بتا دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ رابطوں کی جہاں تک بات ہے، میں سمجھتا ہوں رابطے تو ہوتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، اور ایک روٹین کی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب اکتوبر کا جب وہ تھا تمام تر معاملہ احتجاج کا، وہ بھی ہم نے ہی رابطہ کیا تھا، حکومت نے رابطہ کیا تھا گنڈا پور صاحب سے اور پھر دیگر لوگوں سے، اور پھر کال آف کروایا تھا جب یہاں پہ آپ کے بالکل عقب میں ہی سپریم کورٹ میں ایک بڑی حساس نوعیت کا کیس لگا تھا۔ تو یہ رابطہ تو رہتا ہے، اور یہ کوارڈینیشن میرے خیال سے اچھی بات ہے، ہونی بھی چاہیے، اور گائے بگائے ہوتی بھی رہتی ہے، چاہے وہ منظر عام پہ ہو یا پس پردہ ہو۔ برکیف اپوزیشن کے ساتھ زیادہ چیزیں جو ہیں وہ پس پردہ ہی چل رہی ہوتی ہیں، پس پردہ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو جب کوئی پردہ چاک کر دے تو اس کا کیا مطلب ہے؟
دیکھیں اب وہ کتنا کوئی وہ اس بات سے پردہ اٹھاتا ہے، کیونکہ کافی باتیں تو رازداری کی باتیں ہوتی ہیں، پردہ داری کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس حد تک اگر کوئی بتائے، جس طرح ظاہری بات ہے کہ آج ہم نے بھی تھوڑا سا اسکرین کا پردہ اوپر کیا، ہم نے بھی کہا کہ جی ان لوگوں کو معلوم تھا کہ بانی کی صحت کے حوالے سے اور جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں، جو ڈیلے آ رہا ہے وہ کہاں سے اور کیوں آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے، اور اسی لیے پھر ہم نے بیرسٹر گوہر صاحب کی بھی جو بات ہوئی، اب یہ رابطہ بھی تھا، اس پہ بھی ہم نے پھر پردہ تھوڑا سا اٹھایا، عوام کو بھی پتہ چلے کہ جو دھرنا دیا ہوا ہے، جو روڈ بلاک ہوئے ہوئے ہیں، عوام کی زندگی جو اجیرن کی ہوئی ہے، اس کے پس پردہ کیا حقائق ہیں۔ ویسے مجھے تو ذاتی طور پہ بڑا فائدہ ہوا ہے گنڈا پور صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے، کیونکہ میں پہلے جب یہ کہتا تھا کہ بات چیت چل رہی ہے بیہائنڈ دی سین تو لوگ یقین نہیں کرتے تھے، اور کچھ بہت بڑے بڑے معتبر اینکرز اور تجزیہ نگار جو ہیں وہ تردید کرتے تھے، بھئی یہ کیوں ایسی بات ہو رہی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اب گنڈا پور صاحب نے جو بات کی ہے اس کی کچھ نہ کچھ تصدیق تو محسن نقوی صاحب نے اس انداز سے کی ہے کہ ماضی میں ایسی کوششیں ہوئیں، آج کل میں ایسی کوئی کوشش نہیں کر رہا۔ اچھا، اب گمرو صاحب آپ کے ساتھ ہم نے کچھ اور موضوع پہ بات کرنی ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے، اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو قانونی ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے، اور کیا حکومت نے ان کو اعتماد میں لے لیا ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اعلان تو کہیں سے نہیں ہوا کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، تو ذرا اعلان بھی سن لیجئے، ہمارے پروگرام میں کئی دفعہ یہ اعلان ہو چکا ہے۔ 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے نا، اس پہ بات کر لیں گے۔ 28ویں ترمیم تو آ رہی ہے ایجوکیشن پہ، وہ تو آ رہی ہے پاپولیشن پہ، اچھا، وہ تو آ رہی ہے اپنا جو ہے وہ ان چیزوں چلیں، یہ بڑی اچھی بات آپ نے نصاب بتائی کے اوپر آ ہے رہی کہ ہے، 28ویں ترمیم جو ہے وہ ایجوکیشن وہ آ رہی ہے لوکل باڈیز کے اوپر۔ چلیں جی، آ رہی ہے جی 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دوست ہمارے نہیں مانے، پی ایم ایل این تیار تھی، اس نے تو سائن کیا ہوا۔ 27 آئینی ترمیم میں وزیر اعظم صاحب نے ہمیں بلوایا، ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن کو، اور علل اعلان کہا کہ ہم نے 26ویں میں آپ سے وعدہ کیا تھا، جب 27ویں میں ہم اس کو انکلوڈ کر رہے ہیں، یس پیپلز پارٹی نہیں مان رہی، ہم انہیں منا لیں گے۔ 28ویں ترمیم اب آپ ہمیں 28ویں ترمیم پہ لگا دیا ہے۔ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ 28ویں ترمیم آنی ہے، اور 28ویں ترمیم کے بعد آپ کو پتہ ہے ملک نے اسکائی راکٹنگ پوزیشن پہ جانا۔ تھوڑا سا بتا دیں کہ 28ویں ترمیم میں کیا ہوگا۔ ان سے میں آپ کو پھر اگلے شو میں کیا بتاؤں گا، پھر اچھا کافی نہیں پلائیں گے، نئے صوبے ہوں گے، این ایف سی بھی ایڈریس ہوگا، اور بہت ساری چیزیں ہوں گی سر۔ کنسنسس، اس کو لفظ میں یوز کر دیتا ہوں، ڈیموکریٹک کنسنسس ہو جائے گا، یونٹی اچھا ہو جائے گی۔ جی، بیرسٹر ضمیر گھمرو صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں 28ویں ترمیم آ رہی ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں 28ویں ترمیم آ رہی ہے، فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور پاکستان اس کے بعد بہت ترقی کرے گا۔ تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے؟ یہ جو سارے ایشوز جو انہوں نے مینشن کیے ہیں مختلف اسپیکرز نے، وہ 27th امینڈمنٹ اور 26th امینڈمنٹ کے دوران جو ہے وہ انہوں نے پریس کیے تھے۔ ایم کیو ایم ایک بل لایا تھا، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کے اتحادی کی طرف سے ایک بل آیا تھا کہ ایجوکیشن اینڈ پاپولیشن اور ہیلتھ جو ہے وہ پراونسز سے فیڈرل گورنمنٹ کو منتقل کیے جائیں، اور لوکل گورنمنٹس کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ انسرٹ کیا جائے۔ تو ہمارا موقف اس وقت بھی یہی تھا کہ ان ایشوز پر کنسنسس نہیں ہے۔ این ایف سی کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی تھی، جو پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ابھی بھی جو صوبوں کو این ایف سی سے حصہ ملتا ہے وہ 30 سے 33% ہے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو 19,200 ارب ہے، اور صوبوں کو 6.6 ٹریلین سے 6.8 ٹریلین ملتے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کا جو سویلین ایکسپینڈیچر ہے وہ بہت زیادہ ہے، 7 ٹریلین ہے۔ جو چاروں صوبوں کو رقم ملتی ہے اس سے بھی فیڈرل گورنمنٹ کا سویلین جو ایکسپینڈیچر ہے وہ زیادہ ہے۔ ڈیفنس کا بجٹ 2.5 ٹریلین ہے، ڈیٹ سروسنگ 8 ٹریلین ہے۔ تو فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ ایک ڈیفنس بجٹ کے سطح پر لانا چاہیے، تبھی ملک ترقی کرے گا، کیونکہ 7 ٹریلین جو ہے وہ بہت سر میرا سوال جو ہے اس کا، میرا سوال بڑا سادہ سا ہے کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے؟ بس اس کا جواب دے دیں۔ نہیں، ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ کیا سارا یہاں ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن ڈیفینیٹ کوئی نہیں، کوئی بات نہیں۔ اچھا جی، ہمیں علی ظفر صاحب نے بھی جوائن کر لیا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ میں۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب، جو آپ کا بھی اجلاس چل رہا ہے اس کی بات تو بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتائیں کہ یہ بہت سے
فیڈرل منسٹرز جو ہیں وہ اب بانگ دوہل کہہ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے، تو اگر یہ آ رہی ہے تو کیا یہ بھی ویسے ہی منظور ہو جائے گی جیسے پہلے 26ویں ترمیم منظور ہوئی، 27ویں ترمیم منظور ہو جائے، یا اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پرابلم ہوگی؟ دیکھیں 26ویں اور 27ویں کا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو بڑے آرام سے پاس کر دی گئی تھی، زور و شور سے انہوں نے اعلان کیا اور ایک دن میں پاس بھی کرا دی. تو لیکن یہ جو 27ویں ترمیم کے بعد 28ویں کی بات ہو رہی ہے، مجھے انفارمیشن تو نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ہے، لیکن اندازے ہیں. اندازہ ایک یہ ہے کہ شاید اس میں ایجوکیشن، تعلیم و تربیت اور ڈرگز اور کچھ ایسی چیزیں جو کہ صوبوں کے پاس تھیں وہ وفاق کے پاس دی جا رہی ہیں. پھر شاید یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ کوئی صوبے بنائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ NFC ایوارڈ کی بھی تبدیلی، اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اور جو اس کا فارمولا ہے اس میں بھی تبدیلی کا گنجائش شاید بنانے کی طرف جا رہے ہیں. میری نظر میں اگر وہ اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ اس قسم کی 28ویں ترمیم میں لے کے آئیں گے تو ہو سکتا ہے دوسری پارٹیز بھی، پیپلز پارٹی بالخصوص، شاید اس کے ساتھ حمایت نہ کرے، اور اگر نہ کرے تو پھر اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کا امینڈمنٹ تھی. اچھا، لیکن اگر یہ چیزیں نہیں نکالیں گے اور ان کا مقصد مزید عدالتوں کو کمزور کرنا ہے یا مزید آئین کی جو بیسک رائٹس ہیں، جو بنیادی حقوق ہیں، ان میں تبدیلی کرنا ہے تو پھر شاید وہ بلڈوز کریں. لیکن اگر یہ پہلی والی بات ہے جو میں نے پہلی کچھ چیزیں بتائیں، اگر یہ والی 28ویں ترمیم آ رہی ہے تو پھر شاید پیپلز پارٹی ساتھ نہ دے اور زیادہ مشکلات سامنا کرنا پڑے حکومت کو. اچھا، علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید پھر پیپلز پارٹی ساتھ نہ دے. تو آج صدر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک بڑا مختصر سا ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، ایک جگہ پہ بات کی ہے، لیکن ہے بڑی امپورٹنٹ اور مینی خیز. ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا. الحمدللہ ہم نے مریم بی بی کو بھی ووٹ دیا، ہم نے شہباز صاحب کو بھی ووٹ دیا اور اپنے لیے بھی ووٹ لیا ایز اے پریزیڈنٹ. ان کے ساتھ چلنے کا ارادہ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے شہباز شریف اور مریم نواز کو ووٹ دیا اور ان سے اپنے لیے یعنی کہ بطور صدر ووٹ لیا، اور ہمارا ان کے ساتھ چلنے کا ارادہ ہے. تو بیرسٹر عقیل صاحب، آپ نے ابھی تک پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لے لیا ہے یا ابھی لینا ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے؟ کیونکہ اگر رانا ثناءاللہ صاحب اعلان کر رہے ہیں اور مصطفیٰ کمال صاحب اعلان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہے. میر صاحب، بات یہ ہے کہ پہلے تو میں تھوڑا سا جو علی ظفر صاحب نے بات کی تو انہوں نے کہا اندازہ یا خدشہ ہے کہ شاید اس میں اس قسم کی چیزیں ہیں یا اس قسم کی چیزیں، یہ لسٹ آف تھنگز ہیں جو آ سکتی ہیں. ویسے مینیو میں کوئی اتنا فرق نہیں نظر آ رہا مجھے. جو کہا گھمرو صاحب نے بھی کہ کیسرائیاں ہیں یا اس طرح کی ہم باتیں نہیں، لیکن اگر رانا ثناءاللہ صاحب اور میں اسی پہ مصطفیٰ کمال صاحب مینیو ہمیں بتا گئے ہیں تو وہ غلط تو نہیں ہے نا؟ میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں. یہ انفنش بزنس کہہ لیں، انفنش ایجنڈا کہہ لیں 26ویں اور 27ویں کا ملا کے، اور یہ باتیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی خفیہ رکھی گئی ہیں یا کوئی ایسی بات ہے. یہ تمام تر باتیں ہوئیں 26ویں کے وقت بھی ہوئیں اور 27ویں کے وقت بھی ہوئیں، اور زیادہ تر 27ویں آئینی ترمیم کے وقت ہوئیں. ہم نے یہ تمام تر چیزیں جس میں ایجوکیشن کی بھی رانا صاحب نے بات کی، لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی، پاپولیشن کے حوالے سے بات ہوئی، یکساں نصاب کے حوالے سے بات ہوئی. دیکھیں NFC کا ایک بڑا پیکیولر سا سبجیکٹ ہے، وہ بڑا انٹریکیٹ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں واضح طور پہ جو آرٹیکل NFC کو ڈیل کرتا ہے، نیشنل فائنانس کمیشن کو، اس میں اس کا سب آرٹیکل 3 ہے جس میں لکھ دیا گیا ہے کہ کوئی بھی صوبہ جو ہے جو اس کو لاسٹ ایوارڈ ہوا ہے اس سے کم وہ نہیں پیسے لے سکتا یا اس کو نہیں دیے جا سکتے، اس سے زیادہ ہی دیے جا سکتے ہیں. تو بیر منیمم ایک لائن ڈرا کر دی گئی ہے. جہاں پہ آپ نے دیگر چیزوں پہ بات ہوئی، لوکل گورنمنٹ کا ہے 140A کے حوالے سے، وہ ہماری واضح پوزیشن ہے. وزیر اعظم نے بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ بات ایکسیپٹ کی، ان کے جو مطالبہ تھا اس کو سپورٹ بھی کیا، کمیٹیز میں بھی ہم نے کیا. لبے لباب ساری بات کی یہ ہے کہ ایک کانورسیشن تو سٹارٹ ہوئی تھی، بیچ میں وہ کافی جو ہے کہہ لیں سرد موری کا شکار بھی رہی، لیکن اب جس طرح کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بہار کی آمد ہے، تو بہار کی آمد سے نظر تو یہی آ رہا ہے کہ بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے. اور دیکھتے ہیں
ویسے تو اگر NFC کے ساتھ یا دیگر چیزوں کے ساتھ اگر آپ اس کو لنک کریں تو پھر یہ ہو بھی سکتا ہے کہ جب کانورسیشنز دوبارہ شروع ہو, بات چیت کا دوبارہ جو ہے آغاز ہو اپنے اتحادیوں کے ساتھ, تو پھر اس میں آگے جا کے جو ہے ہو سکتا ہے بجٹ سے پہلے ہو جائے, ہو سکتا ہے بجٹ کے بعد ہو, لیکن کوئی ٹائم لائن ڈیفائن نہیں کی. آپ نے اگر MQM کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ہوئی ہے, جو کنفرم کر دی ہمارے ساتھ مصطفیٰ کمال صاحب نے, تو آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کیوں نہیں شروع کی؟ MQM کے ساتھ تو دیکھیں نا, کمیٹیز میں جب کمیٹیز تھیں 27ویں آئینی ترمیم کے وقت, وہاں پہ کمیٹیز میں بھی ہم نے 140A کو سپورٹ کیا. اسی طرح آن دا فلور آف دا ہاؤس, اور ہم نے یہ بالکل انڈرٹیکنگ دی, ہم نے کہا جی آپ کی بات بالکل درست ہے MQM کو, اور یہی بات آن دا فلور آف دا ہاؤس جو وزیر اعظم صاحب نے کی, تو اس کا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. انہوں نے کہا بالکل یہ بات درست ہے اور ہم سپورٹ کرتے ہیں اور اچھی تجویز ہے. اور ہمارے دیگر اتحادیوں کو بھی, جس میں پیپلز پارٹی سب سے بڑی اتحادی ہے, اسے بھی کہا کہ یہ اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ آخری بات میں یہ ضرور کروں گا کہ پیپلز پارٹی بڑی اتحادی ہے, اگر اس کی سپورٹ نہ ہوئی, کیونکہ 75-76 سیٹیں ان کی نیشنل اسمبلی میں ہیں اور 26 غالباً جو ہیں سینٹ میں ہیں, تو ان کی سپورٹ کے بغیر کوئی آئینی ترمیم ممکن نہیں ہے. جی گمرو صاحب, کوئی آپ نے 28ویں ترمیم کے بارے میں کوئی ہوم ورک شروع کیا ہوا ہے؟ نہیں, ہم نے ہوم ورک نہیں شروع کیا. جو یہ 3-4 جو ایشوز ہیں اس پر ہماری پوزیشن جو ہے وہ واضح تھی, اور ہمارے چیئرمین نے واضح کر دیا تھا کہ NFC پر ہم جو ہے وہ ہماری پوزیشن واضح ہے کہ صوبوں کو ابھی بھی کم حصہ ملتا ہے, ان کی ریسپانسبلٹیز 18th امینڈمنٹ کے بہت زیادہ ہیں, کیونکہ NFC ایوارڈ 18th امینڈمنٹ سے پہلے آیا تھا. ٹھیک ہے. اور لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 140A میں ایک بڑا اور واضح جو ہے پروویژن ڈالا گیا تھا کہ ایچ پروونس شیل اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم and devolve political, financial and administrative authority and responsibility to the elected representatives of the local government. اور اس کی انٹرپریٹیشن 2 سپریم کورٹ کے ججمنٹ سے ہوئی, کیونکہ MQM خود ہی سپریم کورٹ گئی تھی انٹرپریٹیشن کے لیے. تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے پیرامیٹرز طے کر لیے کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ پیرالل نہیں ہوگی پروونشل گورنمنٹ کے, لیکن پروونشل اسمبلی ہی اس کو بنائے گی, اور یہ پیرامیٹرز ہے. تو میرے خیال میں جو مین ایشو ہے کہ لوکل گورنمنٹ کی الیکشن کو جو ہے وہ سینٹرلائز کیا گیا, جو پہلے صوبے کراتے تھے. ابھی ایشو یہ آ رہا ہے کہ پورے ملک میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ٹائم پر نہیں ہو رہے, اور ڈیلیمیٹیشنز کا بھی خاصا ایشو رہتا ہے. تو ایون گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت پروونشل اسمبلی کی الیکشنز جو ہے صوبے کراتے تھے. تو یہ جو ایک طرف ہم ڈیولیشن کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ سینٹرلائز ہو. تیسرا جو ایشو ہے پاپولیشن اور ایجوکیشن والا, یہ 1973 سے جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں بھی پروونشل سبجیکٹس ہیں, تو ان کو جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے کیسے حوالے کیا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ تینوں ایشوز پر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی واضح پوزیشن ہے. میرے خیال میں ابھی اس پر ڈسکشن ہونا چاہیے. اچھا, اس میں ایک سوال ہے, گورنمنٹ بناتے ہیں, اس میں ایک سوال ہے, سبجیکٹس ہو ہمارا کم خرچہ. آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کی پوزیشن آپ نے واضح کر دی اور کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے واضح کی. تو اگر آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو پاپولیشن ہے وہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے, لیکن اگر پروونشل سبجیکٹ ہونے کے باوجود پاکستان کے 4 صوبوں میں پاپولیشن کنٹرول نہیں ہو رہی اور بڑھتی جا رہی ہے, تو پھر صوبے تو کنٹرول نہیں کر پا رہے, تو پھر کیا فیڈرل گورنمنٹ کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کرے؟ کیونکہ اب تو یہ پاپولیشن کا جو بڑھنا ہے یہ پاپولیشن بم بن رہا ہے. آپ کی بات درست ہے, لیکن اس میں کانسٹیٹیوشن میں یہ پروویژن بھی موجود ہے. جو کوآرڈینیشن کے ایشوز آتے ہیں وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا سبجیکٹ ہے. وہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ انٹر پروونشل میٹرز اور کوآرڈینیشن جو ہے وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے پلیٹ فارم پر ہوگی, جس میں 4 چیف منسٹرز جو ہے وہ ممبرس ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ کے 4 نمائندے ہوتے ہیں. پرائم منسٹر اس کو ہیڈ کرتا ہے. تو میرے خیال میں وہ پراپر فورم ہے, آلریڈی پرووائڈیڈ ہے, اور وہاں کسی بھی سبجیکٹ پر کوآرڈینیشن ہو سکتی ہے کہ اس کو کیسے اریسٹ کیا جائے. تو میرے خیال میں اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں. اچھا, علی زفر صاحب آپ ایگری کریں گے یا ڈس ایگری کریں گے؟ جی دیکھیں, جہاں تک پاپولیشن کا تعلق ہے, اگر میری آپ ذاتی رائے پوچھیں تو میں آپ کی جو سوال تھا اس کے اندر جو ہڈن میننگ تھی اس سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جو صوبے ہیں وہ پاپولیشن کے معاملے میں بالکل ناکام رہے ہیں. اگر CCI بھی ناکام رہی, کیونکہ CCI تو بڑی دیر سے موجود ہے لیکن اس میں بھی کوئی کام نہیں ہوا, تو ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا مسئلہ ہے پاپولیشن کا جو کہ اگر صوبوں سے واپس فیڈریشن کے پاس آئے اور اس پہ فیڈریشن کے اوپر ایک پوری ذمہ داری آئین میں ڈالی جائے, تو شاید یہ آئین کی ایک اچھی ترمیم ہو.
یہ 47ویں یا 26ویں ترمیم کی طرح نہیں, یہ ایک بہتری کی طرف اگر ترمیم ہے تو شاید اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک NFC ایوارڈ کا ہے اور جہاں تک باقی چیزوں کا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ والی جو امینڈمنٹس ہیں آئین کی صرف تب آ سکتی ہیں جب ایک حکومت لیجٹیمیٹ ہو, یعنی کہ اس کے پیچھے عوام ہو اور عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہو کہ ہاں آپ الیکٹ ہوئے ہیں اور آپ آئین میں تبدیلی کریں. کیونکہ آئین ایک معاہدہ ہوتا ہے شہریوں میں آپس میں, اس کو اتنے آرام سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا, اسپیشلی اگر آپ کی حکومت کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ نہیں, تو پھر آپ اگر امینڈمنٹ کریں گے آئین کی تو وہ ایک طرح سے پازیٹیو نہیں دیکھا جائے گا, اس کو نیگیٹو ہی دیکھا جائے گا, اور وہ زیادہ نقصان پہنچائے گی بجائے فائدہ پہنچانے سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ لیجٹیمیسی والا ایشو بھی ہے جب بھی یہ حکومت آئینی ترمیم کی بات کرتی ہے. ہاں, اگر آپ بالکل اکیڈیمک طریقے سے پوچھیں یا ایک سوال پوچھیں کہ پاپولیشن ہونی چاہیے, ایجوکیشن ہونی چاہیے, وفاق کے پاس صوبے بننے چاہیے, تو یہاں میں ایک قانون دان اور ایک شہری کی حیثیت سے میں ضرور کہوں گا کہ ہاں آئینی ترمیم ہونی چاہیے اس قسم کی, لیکن اس کے لیے آپ کو کنسنسس بلڈ کرنا ہے. آپ نے ایک تو مینڈیٹ لوگوں کا لینا ہے اور اس کے بعد جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے باقاعدہ طویل ایک بحث کرنی ہے, میڈیا پہ اس کی بحث ہونی ہے تاکہ ایک پبلک میں بھی کنسنسس بنے, پھر آئینی ترمیم ہوتی ہے. آئینی ترمیم کوئی کی طرح نہیں کہ آپ کال کو چپ کے فیصلہ کریں اور اگلے دن اتحادیوں سے بات کریں اور آئینی ترمیم. علی ظفر صاحب, مجھے ایک بریک لینی ہے جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ایک اور بھی ایشو ہے, وہ جو ہم نے ابتدا میں گفتگو کی تھی یہ اس سے ریلیٹڈ ہے, اس پہ بھی اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں کہ یہ جو ابھی میٹنگ بھی چل رہی تھی تحریک انصاف کی, اس کے بارے میں پوچھ لیں گے ہم علی ظفر صاحب سے کہ مختلف جو کرکٹ کھیلنے والے ممالک ہیں ان کے جو 14 سابقہ کپتان ہیں اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں. اس میں کلائیو لائڈ ہیں, اس میں ایئن چیپل ہیں, اس میں سنیل گواسکر ہیں, کپل دیو ہیں, مائک بریڈلی ہیں, اور بھی بہت سے ہیں بڑے مشہور کھلاڑی ہیں. تو ان سب نے یہ کہا ہے جی کہ عمران خان صاحب کو مناسب طبی سہولیات فراہم کی جائیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تو اب ایک انٹرنیشنل ایشو بن گیا؟ میر صاحب, بات یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزری یا نہیں گزری, جو سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے اس میں واضح طور پہ 7 صفحے ہیں, اور ان 7 صفحوں کے اندر جو مماثلت بتائی گئی ہے اس میں پیراگراف جو ہے وہ 15 ہیں جو اس کا آپریٹو پیرا ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو چند سیکنڈ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. Thus, as evident from the above, petitioner has generally expressed satisfaction with the prevailing conditions of his confinement and has not raised any concerns necessitating accommodations beyond the existing level of care. Both reports corroborate this finding and further reinforced by the assurances provided by the Lieutenant Attorney General for Pakistan. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ خود کہہ رہا ہے کہ ایک جو امائکس کیورے فرینڈ آف دا کورٹ انہوں نے اپوائنٹ کیا, جو کہ عمران خان صاحب کا اپنا ذاتی وکیل ہے اور ان کا ایک اٹرنی کلائنٹ پریولیج ہے, اس کی رپورٹ میں اور پھر جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ میں وہ تمام تر معاملات اسی طرح ہیں. اور جو حکومت کہتی رہی کہ جی آپ ایک تو لیونگ کنڈیشنز کے حوالے سے اور جو نیسیسری میڈیکل اٹینشن ریکوائرڈ تھی وہ بھی ہم نے بھی اس پہ سیاست نہیں کی, وہ تمام تر فیسلٹیز دی گئیں. یہاں پہ ایک چیز اور ہے جو اطمینان ظاہر کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے, میرے خیال سے یہ بالکل ایک سیٹسفیکٹری رپورٹ ہے, ایک سیٹسفیکشن انشور کی ہے. اور جو خود بھی عمران خان صاحب کی آپ نے بات کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ جن ڈاکٹرز کا ذکر کیا جا رہا تھا جو بیسٹ آف دا بیسٹ ڈاکٹرز ہیں حکومتی پوائنٹ آف ویو سے بھی, پمس کے جو آئی اسپیشلسٹ ہیں اور دوسرے الشفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل کے جو بیسٹ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ندیم غالباً, تو ان کا بھی جب وہ گئے ساری تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو 14 کپتانوں نے بات کی اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ میرے نہیں خیال اس کی کوئی ضرورت ہے, لیکن اگر وہ کوئی اور فیسلٹی کہتے ہیں کہ کس قسم کی فیسلٹی, وہ کہہ رہے ہیں جی ان کی اپنے عمران خان جو ہے ان کے ڈاکٹروں کی میٹنگ تو کروا دیں ان سے. دیکھیں, ایک ہے گیسٹرو-انٹرولوجسٹ اور دوسرے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ تو مجھے پتہ نہیں. چلیں اس پہ علی ظفر صاحب اس پہ میں گزارش میری سن لیں نا میر صاحب, میں یہ کہتا ہوں کہ جو اسپیشلسٹ ہیں وہ تو اسپیشلسٹ گئے, انہوں نے کیئر پرووائڈ کر دی ان کو, اس کے بعد ان کے اپنے ڈاکٹر نے ظاہر کیا, انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے,
تو پھر میرے خیال سے جی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. جی علی ظفر صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پریشر ڈلا، جو ہم نے دھرنا دیا پارلیمنٹ میں اور باقی جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں ہو رہا، تو جب پریشر پڑا تو حکومت نے علاج تو شروع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں علاج جاری ہے اور وہ امپروومنٹ ہے. لیکن سوال یہ ہے جو وہ ہمارے سابق کرکٹرز بھی پوچھ رہے ہیں اور ہم بھی ابھی تک پوچھ رہے ہیں، وہ یہ دو سوال ہیں. بلکہ ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ نے یہ اس حد تک جانے کیوں دیا؟ علاج تو یہ ایسی چیز ہے جو پہلے سے ہی شروع ہو جانا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ اس حد تک نوبت پہنچ جائے کہ ان کو ایک آنکھ سے نظر بھی نہ آئے. تو یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور یہ محل کرمنل نیگلیجنس ہے. دوسری جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بھی ڈاکٹر ہوگا ضرور، میرا بھی ڈاکٹر ہے، سب کا، وکیل صاحب کا بھی ڈاکٹر ہوگا. جب آپ ایک اپنا ایک اعتماد والا ڈاکٹر ہوتا ہے، جیسا ایک اعتماد والا وکیل ہوتا ہے، تو آپ ہمیشہ اس کے اوپر ہی اعتماد کرتے ہیں، بے شک جتنا مرضی اسپیشلسٹ آپ کو دیکھ رہا ہو. تو خان صاحب کی ریکویسٹ بھی یہ ہے اور ہماری بھی یہی التجا ہے کہ خان صاحب کے جو اپنے پرسنل ڈاکٹرز ہیں ان کو ان سے ملاقات کرنے دیں تاکہ وہ رپورٹ دیکھیں، اور رپورٹ دیکھنے کے بعد اور جو علاج جس طرح چل رہا ہے اس کو دیکھنے کے بعد خان صاحب کو مطمئن کر سکیں کہ ہاں، اور پبلک کو بھی مطمئن کر سکیں کہ ہاں علاج بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، ٹھیک ہے اور امپروومنٹ ہو رہی ہے اور کوئی فکر کی بات نہیں ہے. ہم شکر کا سانس لیں گے سارے. اب یہ حکومت یہ کیوں نہیں کر رہی ایک چھوٹی سی درخواست؟ کوئی اس میں سیاسی بات نہیں ہے، ان کے پرسنل ڈاکٹرز ان کو نہیں لے جایا جا رہا، حالانکہ پرسنل لائر. تو آج آپ کی جو میٹنگ تھی تحریک انصاف کی، اس میں بھی کیا یہی باتیں ہوئی ہیں؟ کیا فیصلہ کیا ہوا ہے، کچھ بتائیں گے آپ؟ اس میں بھی جاری ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں اس کا فیصلہ آپ کو اناؤنس کریں گے تقوی صاحب خود، لیکن اس میں یہ ڈسکشن ضرور آئی. چلیں بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب، بہت بہت شکریہ عقیل ملک صاحب اور ضمیر گھمرو صاحب. ایک بریک لیتے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ جو بھارتی حکومت ہے اس کا مقبوضہ جموں و کشمیر کے بارے میں دراصل منصوبہ ہے کیا، وہ چاہتے کیا، ان کے ارادے کیا ہیں. آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت سے جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک جو انڈین سول سروس ہے وہ اس کا حصہ تھے اور ان کا تعلق مقبوضہ جموں و کشمیر سے ہے. پھر انہوں نے انڈین سول سروس چھوڑ دی. کیوں چھوڑ دی اور کیا حقائق ہیں جو وہ سب کے سامنے لانا چاہتے ہیں. ان کا نام ہے فاروق احمد کرمانی. ان سے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اب ہمارے مہمان ہیں خواجہ فاروق احمد کرمانی صاحب، جو کہ انڈین سول سروس میں کام کر چکے ہیں اور پھر انہوں نے انڈین سول سروس چھوڑ دی. اور ان کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ 5 مختلف ممالک سے وہ 5 ماسٹرز کر چکے ہیں. 5 ماسٹرز آج کل کے زمانے میں بہت ہی ایک انہونی اور منفرد بات ہے. اور آج فاروق احمد کرمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں بہت بہت پاکستان سے. تو کیونکہ آپ کا تعلق مقبوضہ جموں و کشمیر کے علاقے ہندواڑہ کے ایک گاؤں میدان چغل سے ہے. آپ کے والد صاحب تھے جو خواجہ غلام قادر مسالہ صاحب، وہ بھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبر تھے. تو آپ کا تعلق ایک بہت پڑھے لکھے خاندان سے ہے. سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ نے انڈین سول سروس کیوں چھوڑ دی؟ جب ہم نے وہاں سول سروسز جوائن کی تو ہمارا پہلے اپوائنٹمنٹ ہوا تھا وہ ایز انڈر سیکرٹری ہوا تھا. تو 4 سال ہم نے ایز انڈر سیکرٹری کام کیا. اس کے بعد ہمارا پروموشن ہوا ایز ڈپٹی سیکرٹری. تو ڈپٹی سیکرٹری بننے کے بعد ہم کو پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کیا گیا. بیسیکلی وہاں جنرلی جو سول سروسز ہیں، جو کشمیر کے لوگ ہیں، دے آر سفوکیٹڈ. اب کچھ لوگ برداشت کر پاتے ہیں، کچھ لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں. جب میں پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں آیا، کیونکہ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے ان اے وے اٹ واز اے سینٹر ہب آف جو اس وقت انڈیا پاکستان، آپ مان لیجئے کہ پانی کا مسئلہ تھا. جتنے بھی اور پروجیکٹس تھے ان پہ ثالثی چل رہی تھی، ان پہ پاکستان اعتراض اٹھاتا تھا. انڈینز جو ہے وہ اس کو رپلائی کرنے کی کوشش کرتے تھے. سو پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ واز ان اے وے فلی کنٹرولڈ بائی ایجنسیز. تو وہاں پر کسی کشمیری کو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ورک فار اے کشمیری.
فار ایگزامپل وہاں پر آئی فیسڈ اے لاٹ آف پریشر ٹو ڈو تھنگس دیٹ آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ڈو, آئی ڈڈ ناٹ ڈو. یعنی کہ آپ کو ایسے کام کروانے پہ مجبور کیا جاتا تھا جن کا نقصان کشمیریوں کو تھا. جس کا نقصان کشمیریوں کو تھا. مان لیجئے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک 1200 میگا واٹ پروجیکٹ کا ہمارے پاس پروجیکٹ تھا. سویڈن گورنمنٹ نے ہم کو اس کے لیے 1 کروڑ روپیہ دیا تھا فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے. گورنمنٹ آف سویڈن وانٹڈ ٹو فنڈ دیٹ پروجیکٹ, بٹ دا سینٹرل گورنمنٹ انہوں نے اس پہ اعتراض اٹھایا کہ آپ نے سویڈن سے پیسہ کیسے لیا, ہماری پالیسی نہیں ہے. وہ پیسے واپس کرا دیے. پیسے ہم کو واپس کرانے پڑے اور ہم نے پھر بھیک مانگ کے جو ہے وہ 1 کروڑ روپیہ پورا کیا. بعد میں جو وہ پاور پروجیکٹ ہے وہ بھی سویڈن گورنمنٹ اس کو فلی فنڈ کرنے کے لیے تیار تھی, لیکن وہ بھی نہیں ہوا. ہر طرح کے. اچھا چلیں سمجھ آ گئی. اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ نے کافی ریسرچ بھی کی ہے. جو مقبوضہ جموں و کشمیر کا جو الحاق ہے بھارت کے ساتھ, اس کی جو ڈاکومنٹ ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کا ایک آرٹیکل پڑھا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیک ڈاکومنٹ ہے؟ جی وہ میں ہی نہیں سمجھتا ہوں, بلکہ دنیا میں بہت سارے ایسے جو ویل کوالیفائڈ آبجیکٹو انالسٹس ہیں, پولیٹیکل انالسٹس ہیں, ہسٹورینز ہیں, انہوں نے یہ بات بھی بڑے وثوق سے کہی ہے کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ فورجڈ ہے. اگر آپ اس ڈاکومنٹ جو کہ اس وقت منسٹری آف فارن افیئرس گورنمنٹ آف انڈیا کی آرکائیو میں ہیں, اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور باقی اسٹیٹس, پرنسلی اسٹیٹس جنہوں نے انڈیا کے ساتھ اپنا الحاق کیا تھا, اگر آپ ان ڈاکومنٹس کو کمپیئر کریں گے, ہر جو باقی اسٹیٹس کے ڈاکومنٹ ہیں ان میں سرکاری مہر ہے اس اسٹیٹ کی, اور وہاں کے جو راجا ہیں ان کے دستخط ہیں. صرف اور صرف یہ جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کا الحاق کا ڈاکومنٹ جو ہے اس پہ نہ مہر ہے بلکہ صرف ایک وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ دستخط ہے, اور پھر لارڈ ماؤنٹ بٹ کے سائن ہیں, اور انہیں ہاتھ سے وہ ڈیٹ ڈالی ہوئی ہے جو کہ کنٹیسٹڈ ہے کہ یہ ڈیٹ جو ہے پریڈیٹ کر کے ڈالی گئی. کوئی ایسا انٹرنیشنل فورم ہے جہاں پہ یہ ڈاکومنٹ لے جا کے ڈکلیئر کروایا جائے کہ یہ فراڈ ہے؟ یو این میں جو ہے اس کے جو چل رہا ہے وہاں پاکستان کا ایک بہت بڑا پوائنٹ یہ بھی تھا کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ فراڈ ہے, یہ اٹ ڈز ناٹ اسٹینڈ اسکروٹنی آف ٹھیک ہے ڈیو ڈیلیجنس. اچھا اب یہ بتائیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انڈین گورنمنٹ ہے اس کا پلان ہے کیا, منصوبہ کیا ہے؟ کیا وہ اس کو بھی ایک دوسرا غزہ بنانا چاہتے ہیں, یا جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ انڈینائزیشن آف کشمیر, جو کہ آپ کے خیال میں کافی مشکل ہے, تو کیا انڈیا جو ہے وہ پیسفلی کشمیر کو انڈینائز کرنا چاہتا ہے, یا کشمیریوں کے ساتھ وہی کرنا چاہتا ہے جو غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اگر آپ نے وہ میرا جو بلاگ پوسٹ ہے وہ پڑھا ہوگا تو اس میں نے کلیئرلی لکھا ہے کہ جو یہ سٹیج شروع ہو چکا ہے یہ کمپلیٹلی سیٹلر کولونیل پروجیکٹ ہے. آپ کو صرف 370 کے پہلے تو آپ نے 370 کو کھوکھلا کر چکے تھے. 370 کا کوئی ڈائریکٹ بینیفٹ کشمیر کو نہیں تھا. کشمیر میں آپ کا ڈی سی ہر ڈسٹرکٹ میں باہر سے آتا تھا, آج بھی آتا ہے, ایس پی باہر سے آتا ہے, پورا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جو ہے وہ نان کشمیریز کے ہاتھ میں ہے. یہ جو جبکہ آزاد کشمیر میں اکثر اضلاع کے ڈی سی لوکل ہیں. ڈی سی کی بات چھوڑیے, آزاد کشمیر میں آپ کا اپنا پریزیڈنٹ ہے, آزاد کشمیر میں آپ کے پاس اپنا پرائم منسٹر ہے. آج جب میں وہاں سے نکل رہا تھا تو کسی نے مجھے دکھایا کہ یہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے, تو سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر. کشمیر میں سپریم کورٹ تو بہت پہلے جو ہے اس کو کر دیا گیا تھا, ختم کنورٹ کیا گیا تھا ہائی کورٹ. اس کے بعد جو پریزیڈنٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہوتے تھے وہ پوسٹ ختم کر دی گئی, اس کو کنورٹ کیا گیا گورنر میں, اور گورنر آتا ہے دلی سے نامنیٹ ہو کے, وہ پبلکلی الیکٹڈ نہیں ہے. پرائم منسٹر کی پوسٹ کو ختم کر کے چیف, اور اس وقت بھی مقبوضہ جموں کشمیر میں الیکٹڈ اسمبلی نہیں ہے. ان اے وے مطلب ان تھیوری ہے, لیکن وہاں کے جو وہ الیکٹڈ اسمبلی ہے, جو وہاں کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, چیف منسٹر, آپ اگر آپ تھوڑا سا بھی ریسرچ کر لیں تو ایون دا چیف منسٹر ہیز ہمسیلف سیڈ کہ صاحب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, میں ایک اردلی کو بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتا ہوں. ایون شہداء یوم شہداء پہ وہ مزار شہداء جانا چاہتے تھے فاتح کرنے کے لیے, جو کہ 1947 سے پہلے کی ایک وہ جو 13 جولائی 1931 ایگزیکٹلی
اس کو جو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا ہر سال جموں اینڈ کشمیر میں چھٹی ہوتی تھی اس پہ، وہ چھٹی بھی ختم کر دی گئی ہے. وہ بیچارہ وہااں حاضری دینے جا رہا ہے. تقریباً وہی حالات ہیں کشمیریوں کے ساتھ جو کہ غزہ کے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. ان اے وے دیکھیں اور مشکل ہے کشمیری کے لیے، کیونکہ جو فائنل آپ کہیے کہ سیف گارڈ تھا پرماننٹ ریزیڈنس کا 370 کے ہٹنے سے کے ساتھ وہ ختم ہو گیا. اب 1.5 کروڑ انڈینز ورسز 3 ملین اور سم تھنگ اراؤنڈ دیٹ کشمیری مسلمس. اگر آپ اس کو نارملی بھی رہنے دیں تو 20 25 30 سال میں وہاں کا ڈیموگرافکس چینج ہو جائے گا نیچرلی. اب اگر گورنمنٹ آف انڈیا چاہے وہ 2 مہینے میں وہاں کا جو ڈیموگرافک بیلنس ہے اس کو انورس کر سکتی ہے. تو 1.5 کروڑ ورسز a few millions. تو what do you see the future of Indian occupied Jammu and Kashmir? اگر if India can have its way, then they want to change the demography of Kashmir, and by diluting the Muslim majority Kashmir, making it into a non-Muslim majority place, the problem automatically gets solved. Then آپ plebiscite کروائیے، ریفرینڈمز کروائیے، کیونکہ وہاں میجارٹی نان کشمیریز کی ہوگی تو انڈیا اس میں جیت سکتا ہے. تو انڈیا جو ہے وہ 3 سال بعد، 4 سال بعد، 10 سال بعد اس وقت پلیبسائٹ کرائے گا جب وہاں پہ میجارٹی نان مسلمز کی ہے، میجارٹی نان مسلم کی ہو جائے گی. پھر وہ کہے گا آئیے UN ریزولوشن پہ عمل درآمد. تو پھر آپ یہ کیسے سمجھتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کی کچھ چیزیں پڑھی ہیں، آپ کہتے ہیں کشمیر کا مستقبل پاکستان سے وابستہ ہے، پھر کیسے ہوگا؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ کشمیر کا ہی نہیں بلکہ مجھے پرسنلی میری یہ رائے ہے کہ ہندوستان کے مسلمان کا مستقبل بھی الٹیمیٹلی پاکستان کی سیکیورٹی اور پراسپرٹی کے ساتھ لنکڈ ہے. اچھا، وہ کیسے؟ اگر آپ دیکھیں 1947 سے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جوں پاکستان اگر کسی دور میں کمزور ہوا تو انڈیا نے اپنا جو سیٹلر پروجیکٹ ہے کشمیر میں اور انڈین مسلمانوں کے ویزاوی وہ ایگریسو ہو گئے. میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ جب سقوط ڈھاکہ سے پہلے جموں اینڈ کشمیر میں انڈین آرمی کی پریزنس اٹ واز اے ٹیمپرری. ان کے جتنے بھی اسٹیبلشمنٹس تھے وہ سارے ٹیمپرری وہ لکڑی کے ہٹس بنے ہوئے تھے. ایون ان کے جو ایمونیشن ڈپوز تھے وہ بھی لکڑی کے ہٹس میں تھے. لیکن جب سقوط ڈھاکہ ہوا تو اس کے بعد پہلی بار انڈیا نے کشمیر میں اپنا فٹ پرنٹ جو ہے اس کو فرم کیا اور وہاں پر کنکریٹ میں انہوں نے اسٹرکچرز بنانا شروع کیے. دس از این انڈیکیشن کہ 1972 تک وہ خود بھی 50-50 ان کو لگتا تھا کہ ہم کو یہ چھوڑنا ہے. دے ور کٹنگ دا کاسٹس. لیکن اس کے بعد دے اسٹارٹیڈ ٹو انویسٹ ان فل. آپ اگر دیکھیں ہندوستانی مسلمانوں کی میں بات کرتا ہوں، میرا ذاتی یہ ماننا ہے کہ اگر آپریشن بنیان مرصوص میں تھوڑی سی بھی پاکستان کی کمزوری آتی، آج آپ دیکھتے کہ کروڑوں ہندوستانی مسلمانوں کو ڈس انفرینچائز کرنے کا پروسیس شروع ہو چکا ہوتا. دے ووڈ کروڑوں ہندوستان کے مسلمان جو ہیں ان سے سٹیزنشپ چھینا جاتا، ان کی پراپرٹی ضبط کی جاتی، ان کو ایلین قرار دیا جاتا اور ان کو کنسنٹریشن کیمپس میں. کیونکہ RSS کا تو جو مینیفیسٹو ہے اس میں تو وہ ان کو کنورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں نا، دوبارہ ہندو بھی بنانا چاہتے ہیں. وہ تو آپ اس کو دیکھیے، وہ ان کا تو یہ ماننا ہے، ان کا تو وہ تو بہت کچھ کہتے ہیں، وہ تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب تک پاکستان مضبوط ہے تب تک وہ سارے عزائم، وہ سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، وہ ان کو انفولڈ نہیں کریں گے. لیکن خدا نے خواستہ اگر پاکستان جب پاکستان میں کمزوری ہوئی، انڈیا نے اپنا ایگریشن جو ہے اس کو ایڈوانس کیا. جو ان کے جو ان کے پلانز ہیں، ویری ایکسٹریم رائٹ ونگ پلانز، تو وہ ان کو جو ہے. آج کل آپ کہاں پہ سیٹل ہیں؟ میں UK میں سیٹل ہوں، میں UK کا شہری ہوں. اب تو آپ مقبوضہ جموں کشمیر چھوڑ کر پھر پڑھنے کے لیے پہلے پیرس گئے، پھر اس کے بعد آپ UK چلے گئے؟ میں UK چلا گیا، UK کے بعد میں اٹلی چلا گیا، اٹلی کے بعد میں سویڈن چلا گیا، سویڈن کے بعد میں UK واپس آیا. وہاں میں نے اپنا پہلا جاب شروع کیا. پھر 2009 میں اس کے بعد جو ہے میں UK میں ہی رہا، اور پھر 2023 میں ازبکستان چلا گیا. تو ازبکستان میں پھر میں کچھ سال رہا.
تو ان فیکٹ اس وقت بھی میرا جو جاب ہے وہ ازبکستان میں ہی ہے، وہاں ایک کنسلٹنسی ہے برٹش انالیٹیکا، ٹھیک ہے، کر کے تو اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ فاروق احمد کرمانی صاحب نے ہمارے ساتھ بات کی اور بتایا کہ انہوں نے 5 ماسٹرز کر رکھے ہیں، انہوں نے انڈین سول سروس جوائن کی اور مقبوضہ جموں کشمیر کے پاور ڈویژن میں انہوں نے نوکری بھی کی، لیکن پھر وہاں کے حالات دیکھ کے انہوں نے وہ نوکری چھوڑ دی اور پیرس چلے گئے اور آج کل وہ ازبکستان میں جاب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔